بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں صدیوں سے غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، سفر سے بچنا چاہیے یا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ بات قرآن یا حدیث میں بھی موجود ہے یا صرف ایک صدیوں پرانی غلط فہمی ہے؟ کیا واقعی اسلام نے یہ کہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اصل حقیقت کو۔ قرآن و حدیث سے جانتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم کیسے بابرکت بنا سکتے ہیں اور وہ 7 کام کون سے ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ سفر کے بارے میں عام غلط فہمیاں۔ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اس میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے، سفر خطرناک ہے۔ وضاحت کہ یہ تمام تصورات جاہلیت کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی، نہ الو منحوس ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان غلط عقیدوں کی تردید کی ہے۔ سفر کے مہینے میں ہونے والے کچھ تاریخی واقعات۔ غزوہ خیبر سفر 7 ہجری میں پیش آیا اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی۔ بعض صحابہ کرام کے نکاح بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوئے اور اسلام کے اہم سفر اور کامیابیاں بھی اسی مہینے میں ہوئیں۔ نحوست کا عقیدہ شرک کے قریب ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے فیصلے کو جھٹلاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کرنے والے چند اہم کام۔ عقیدے کی درستگی۔ سب سے پہلے دل سے یہ یقین پختہ کریں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ہر مہینہ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے۔ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں۔ ہر دن اور ہر مہینہ اللہ پاک کے حکم سے چلتا ہے۔ نحوست نہیں بلکہ اعمال کی وجہ سے برکت یا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے ساتھ ہے، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ نماز کی پابندی۔ فجر کی نماز کی برکت۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز فجر سے انسان اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور اللہ پاک سے اپنی حفاظت کی دعا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ روزانہ کم از کم 1 صفحہ یا 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور ہر مہینے کم از کم 1 نئی سورت یا دعا یاد کرنے کا چیلنج رکھیں۔ صبح و شام کے اذکار۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ صدقہ اور خیرات۔ سفر میں صدقہ کرنا عبادت ہے، بدشگونی دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ مسکین، یتیم یا کسی ضرورت مند کی مدد کیا کریں، یہ مصیبتوں کو دور کرنے اور برکت لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، خاص طور پر درود ابراہیمی یا اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی کام نیک ارادے سے شروع کرنا۔ اس مہینے میں نکاح، کاروبار یا سفر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ ہر کام ہی نیک نیت سے شروع کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے اس کام میں مزید برکت دے۔ علم دین سیکھنا۔ کسی بھی دینی کتاب کا مطالعہ کریں یا آن لائن لیکچر سنیں۔ گھر میں اپنے بچوں کا عقیدہ درست کروائیں۔
ہزاروں لوگ آج بھی وہم اور بدشگونی کے اندھیرے میں جی رہے ہیں، لیکن مومن کا دل اللہ پاک کی یاد سے روشن ہوتا ہے۔ یہ ہم ہر دن کو اللہ پاک کی نعمت سمجھ کر گزاریں، کیونکہ جب اللہ پاک ساتھ ہو تو کوئی بھی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے کو بھی دعا، ذکر، صدقہ اور نیکیوں سے بھر دیں۔ نحوست کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے، برکت اللہ پاک کے ذکر اور اعمال صالحہ میں ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو آپ اس کو علم سے جواب دیں، اور یاد رکھیں اللہ پاک کے حکم کے بغیر کوئی بھی دن مہینہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکی کا پیغام عام کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔